بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، میں زہیر آصف ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کشمیر میں ایک بہت ٹینس سچویشن بنی ہوئی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہوئی ہوئی ہے۔ دفعہ 144 لگ چکی ہے کشمیر کے 30 ڈسٹرکٹس میں اور کوئی پولیٹیکل اسمبلی الاؤ نہیں ہو رہی۔ لانگ مارچ ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ شہروں سے، چھوٹے چھوٹے شہروں سے، میرپور سے، باغ سے، کوٹلی سے لوگ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کیوں ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2023 میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی جس میں ڈیفرنٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جس میں لائرز بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے اور بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے 30 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ کشمیر کے مسائل کو حل کیا جائے اور اپنے مطالبات گورنمنٹ کے آگے رکھے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ نے ان مطالبات پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے کشمیر میں جو ہے وہ پروٹیسٹ شدت اختیار کر گئے اور اب ذرائع کے مطابق 4 لوگوں کی اموات کی خبر آ رہی ہے، جن میں سے ایک پولیس اہلکار بھی ہے۔ تو یہ مسئلے کیا ہیں، اس میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو نیلم جیلم پروجیکٹ کے بننے سے جو دریاؤں کا خشک ہونا ہے، دریاؤں کا پانی جو ڈیویٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے کشمیر میں وبا پھیل گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب جب لوگوں نے گورنمنٹ کے آگے یہ کنسرن ریز کیا تو گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ واٹر باڈیز بنائیں گے تاکہ اس پرابلم کو ٹیکل کیا جا سکے، لیکن گورنمنٹ نے بدقسمتی سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جس طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کو آٹے پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اس طرح کشمیر کے لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ ان کو آٹے پہ سبسڈی دی جائے۔ اور تیسرا یہ کہ 3500 میگا واٹ بجلی جو گورنمنٹ آف پاکستان کشمیر سے پروڈیوس کر رہی ہے اور کشمیر کی کنزمپشن صرف 350 میگا واٹ ہے 10 ڈسٹرکٹس کی، تو پھر کشمیریوں کو اتنے مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے؟ جبکہ آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر 2 روپے پر یونٹ کے حساب سے معاہدہ سے بجلی خریدتی ہے اور آگے 18 سے 58 روپے پر یونٹ کے حساب سے بیچتی ہے۔ تو کیا یہ ذاتی نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ؟ دیکھیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ 228 ارب روپے کا ہے اور اس میں سے 200 ارب روپے تو صرف گورنمنٹ آفیشلز کی تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں اور باقی 28 ارب جو ہے وہ 40 لاکھ لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی جب آپ سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں اپنے اداروں میں تو تب اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہے اور اوور امپلائمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے، یعنی 40 لوگوں کی آپ نے کابینہ بنائی ہوئی ہے۔ کیا 40 لوگوں کی کابینہ کی ضرورت ہے کشمیر میں؟ اور ان 40 لوگوں کی کیبنٹ کی اتھارٹی ایک لاہور کے ڈی سی جتنے بھی نہیں ہیں۔ کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں انوار الحق چودھری، وہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا حصہ بن کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کشمیر میں گورنمنٹ بنائی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ الیکٹریسٹی اور ویٹ کے مسائل حل کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو وفاق کا ہے، ہمارے پاس تو اس کے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، جب کشمیر کی نیشنل اسمبلی اپنی ہے، ان کی سپریم کورٹ اپنی ہے، پرائم منسٹر اپنا ہے، پریزیڈنٹ اپنا ہے، تو یہ کام تو پھر انہیں کرنے چاہیے، نہ کہ وفاق کو۔ کسی کا بھی کشمیر میں 200 یونٹ سے اوپر بل آیا ہے تو اس کا بل جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بہت غصے کی فضا پیدا ہو گئی ہے کشمیر میں اور لوگوں نے بلز کو جلانا شروع کر دیا اور پروٹیسٹ جو ہے وہ پر تشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، کشمیر کوئی انڈسٹریل سٹی تو ہے نہیں کہ وہاں پہ انڈسٹریز لگی ہوں تو آپ بجلی کے بل بڑھائیں۔ وہاں تو لوگ ایگریکلچر سے کماتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ ریمیٹنسز بیچتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کشمیر کے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم ویٹ پر سبسڈی دیں گے تو ہمیں ترقیاتی منصوبے بند کرنے پڑیں گے، یعنی گندم لے لو اور سڑکیں نہ بناؤ۔ تو مطلب یہ کس قسم کی لاجک ہے؟ 4 فروری کو جب گورنمنٹ نے اس کمیٹی کے سارے مطالبات منظور کر دیے، لیکن بدقسمتی سے اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ دیکھیں، کشمیر وہ ایریا ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ 74% ہے اور وہاں پہ لینڈ اونرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، پھر بھی کشمیر کا یہ حال ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 9 کون سی ڈیمانڈز ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے گورنمنٹ کے آگے رکھی ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی طرح کشمیر کے لوگوں کو بھی آٹے پہ سبسڈی دی جائے۔ دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا ٹیرف اتنا ہی چارج کیا جائے جتنا منگلہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بننے والی بجلی کی کاسٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ کشمیر بینک کو سکیجول کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ کشمیر میں جو کیبنٹ ہے منسٹری کی، اس کا سائز ریڈیوس کیا جائے اور جو حکمران طبقہ ہے اس کی امارات کو ختم کیا جائے۔ پانچواں یہ کہ اسٹوڈنٹس یونین جو ہے کشمیر میں اس کو ان بین کیا جائے تاکہ گراؤنڈ لیول میں اسٹوڈنٹس پہ پولیٹیکل اویئرنیس آئے۔ چھٹا یہ کہ انٹرنیٹ سروس کو کشمیر میں افیکٹو بنایا جائے۔
مطلب یہ نہیں کہ ٹورسٹ کشمیر میں آ رہے ہیں تو ان کو ایک ایسی فیلنگ ہے کہ ہم کسی غار میں آ گئے ہیں جہاں سگنل ہی نہیں آتے۔ ساتواں یہ کہ پراپرٹی ٹرانسفر فی جو کہ 35% ہے کشمیر میں، اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ مطلب پراپرٹی پہ وہ 35% ہے اور فائلز پہ اس کی آدھی ہے، جو کہ بہت زیادہ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو اس پراپرٹی ٹیکس کو جو ہے اور پراپرٹی ٹرانسفر کو وہ کم کیا جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ریزیوم کیا جائے کشمیر میں۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی منسٹر کھا پی کے بھاگ گیا اور اسلام آباد میں پراپرٹیز بنا لی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور نواں اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ڈیفارسٹیشن کو ختم ہونا چاہیے، یعنی یہ جو لینڈ مافیا اور ٹمبر مافیا لکڑیاں کاٹنے میں انوالو ہے، اس کی وجہ سے کشمیر کو شدید نقصانات کا سامنا ہے۔ مطلب وہاں پہ اس وجہ سے فلڈز کاز ہوتے ہیں۔ میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم وائلنس سے مسائل کو حل کریں، کیونکہ پولیس بھی ہماری اپنی ہے، لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ ہم نے یونیفیکیشن کی پالیسی کی طرف جانا ہے اور ان لوگوں کو سبجیکٹ کی طرح نہیں بلکہ سٹیزنز کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔